أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ صافات کی آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تھا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کیا ہی بہترین پکارنے والے کی پکار پر پہنچتے ہیں. یعنی جو کوئی اللہ کو پکارتا ہے اس کی پکار کے اوپر ہم پہنچتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی بندے کی پکار پہ پہنچتے ہیں. یہ تو خیر نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے. لیکن عام انسان بھی اگر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں. ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے میرے سے مانگتے ہی نہیں، مجھے پکارتے ہی نہیں. تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، جب انسان اللہ کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو پہنچتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ خاص راتیں ہوتی ہیں، رمضان المبارک کی راتیں ہیں اور عشر ذی الحجہ کی راتیں ہیں، دوسری اہم شب برات کی راتیں ہیں، اس میں پوری رات فرشتے پکارتے رہتے ہیں. یہ پکارتے ہیں ملائکہ، وہ فرشتے، اللہ تعالیٰ منادی مقرر فرما دیتے ہیں سمائے دنیا پر، آسمان دنیا پر. وہ منادی پوری رات پکارتا رہتا ہے. پکارتا کیا ہے؟ هل من مستغفر فاغفر له وهل من مسترزق فاغفر له وهل من مسترزق فارزق له وهل من مبتلا فاعافي له الا كذا الا كذا حتى طلع الفجر. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ایک منادی کو بھیج دیتے ہیں. وہ منادی پوری رات پکارتا رہتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ وهل من مسترزق فارزق له، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ وهل من مبتلا فاعافي له، کیا کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ الا قضا الا قضا. جب رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر فجر تک، یہ فرشتہ پکارتا رہتا ہے حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر شروع ہو جاتی ہے.
بندے جب اللہ کو پکارتے ہیں، بندے جب اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ بندے کی پکار کو سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض وقت وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کی قبولیت کے بڑے خاص مواقع ہوتے ہیں، اللہ کی پکار کے بڑے خاص مواقع ہوتے ہیں۔ ایک رات کا آخری حصہ جو ہمارا غفلت میں گزر جاتا ہے اکثر لوگوں کا، یہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی توجہات کا خاص وقت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دوسرا موقع جس وقت کے صفیں درست کی جاتی ہیں، نماز کی صفیں لگتی ہے نا، قامت ہو رہی ہوتی ہے، صفیں کی ترتیب چلتی ہے۔ فرمایا کہ دو صفیں ایسی ہیں جن کی درستگی کے وقت میں اللہ دعاؤں کو بڑے قبول کرتے ہیں۔ ایک جہاد کے لیے صفیں جب درست کی جاتی ہے، اور ایک جب نماز کے لیے صفیں درست کی جاتی ہے۔ اذان جب ہوتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد حدیث شریف میں دعا آتی ہے، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ دعا جب انسان مانگتا ہے، درود شریف پڑھے، اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کے بعد اپنی کوئی دعا مانگے، فرمایا کہ سل تعطا، سوال کرو اللہ سے دیا جائے گا، سوال کرو دیا جائے گا۔ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اذان کے بعد کی دعا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتی مانگتے ہیں، ورنہ ساری زندگی تو دعائیں کس نے مانگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے مانگی، لیکن امت سے یہ کہا کہ میرے لیے ایک دعا ہے وہ کیا کرو۔ تو امت کو اور الفاظ بھی خود ہی سکھا دیے، پتہ نہیں لوگ کیا کیا مانگتے، الفاظ بھی سکھا دیے کہ یہ کہہ کے مانگ لینا اللہ، یہ اذان کے بعد کی دعا، یہ امتی مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا ہم مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اور ان کی فرمائش پر الفاظ بھی انہی کے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، پوری دعا تھی۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ فرمائش کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، الفاظ بھی ان کے، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب یہ دعا قبول ہوگی، ساتھ میں اپنے لیے بھی کچھ دعا مانگ لو، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ کسی دعا کو موڑ دیا، کسی کو قبول کر دیا، وہ ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد کی دعا، فرض نماز جس وقت بندہ اللہ کے انتہائی نزدیک ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ نے ہمارے اوپر یہ فریضے عائد کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اتنی اجلت میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں کہ بجا لے کے 2 منٹ بھی بیٹھ جائے دعا کے لیے اطمینان سے۔ ارے بھائی، کوئی اجلت ہو، کوئی وقت کبھی کبھی کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، ایک الگ بات ہے، ہر ایک ہو جاتی ہے، لیکن عادت تو نہیں بنانی چاہیے نا کہ سلام پھر اٹھ کے بھاگ گئے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار دعاؤں میں لگا رہتا ہے، جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جب تک کہ اس کی وضو نہ ٹوٹ جائے، یعنی کوئی ہوا وغیرہ خارج نہ ہو جائے، یا وہ کسی اپنی جگہ سے نہ اٹھ جائے۔ بیٹھنا چاہیے، اللہ کی اور ملائکہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں، ذکر کریں، کچھ مانگیں اپنے لیے، یہ تو مانگنے کے اوقات، یہ تو میں خاص آپ کو باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ
چلتے پھرتے آپ دعائیں مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ دعا سننے والے، اللہ تعالیٰ تھوڑی دعاؤں کو رد کرتے۔ اور یہ بھی ہمیں تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مانگی بھی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ دیکھو کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ مانگی بھی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ یہ ہماری، آپ کی، ہم لوگوں کی ایک غلطی ہے، ایک کوتاہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی۔ وہ غلطی کوتاہی کیا ہے کہ جی ہم نے یہ دیکھا کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، خود ہی فیصلہ کر لیا کہ قبول نہیں ہوئی، اپنے طور پہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے۔ جلد بازی، ہر بات میں ہمیں جلد بازی ہے، تو ہم خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھ گئے، اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی، یا تو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتے جو بندے نے مانگا تھا، یا اللہ تعالیٰ اس انسان کی اس دعاؤں کے بدلے میں کوئی دوسری ضرورت پوری فرما دیتے۔ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے کون سی کام کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اتنا کچھ آخرت میں دیں گے اس کے بدلے میں کہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ میں تو ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا، یہ تو دیکھو کیا ہم باہر لگے ہوئے ہیں اللہ کی نعمتوں کے۔ اللہ اکبر، ہم خود اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہمارے حضرت تو یہ فرماتے تھے، اور میرا خود تجربہ ہے، بہت تجربہ کیا، اپنے ساتھیوں کو کہا، ان کا تجربہ، چونکہ حدیث شریف کی بات ہے تو ہر انسان اس کا تجربہ کرتا ہے کہ جو دعا چلتے پھرتے آپ مانگتے رہو نا، ادھر سے ادھر آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے، بس دعائیں رٹ لگا دو، آپ دیکھیے کتنی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک دعا کے اوپر رحمت اور ایک رجوع اللہ کے اوپر رحمت۔ اللہ کے ساتھ تو کوئی مثال فٹ نہیں ہو سکتی، لیکن میں ایک سمجھانے کو ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، کوئی بیٹا بیٹی ہر معاملے میں باپ سے ماں سے رجوع کرے، ہر کام پوچھ کے کرے، مشورہ کرے، باپ کو کتنی قدر ہوگی اس کی کہ دیکھو یہ میرا بیٹا یہ بیٹی ہر بات میرے سے پوچھتی ہے اور پوچھتا ہے، ہر معاملے میں میرے سے رجوع کرتا ہے۔ انسان ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، انسان ان سے محبت بھی ہوتی ہے، محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جب ہر معاملے میں اللہ کو پکارتا ہے، چھوٹ حدیث شریف نے فرمایا کہ تم کو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو، معلوم ہے ملے گا، یہ نہیں کہ نہیں ملے گا، ملنا ہے، جا رہے ہیں، پیسے ہیں، جا کر لے لیں گے، بازار میں دستیاب بھی ہے، لیکن مانگو اللہ سے۔ رجوع اللہ یہ خود ایک عظیم الشان مستقل عبادت ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہیں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ مانگنے کی عادت ڈالیں۔ ہم لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، خود اپنی چکر چلاتے رہتے ہیں، محنتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے مانگتے نہیں۔ مومن کی شان یہ کہ دو کام کرتا ہے، ایک اللہ سے مانگتا ہے، ایک محنت پوری کرتا ہے۔ کوئی انسان اللہ سے مانگے محنت نہ کرے وہ بھی غلط، کوئی محنت کرے اللہ سے نہ مانگے وہ بھی غلط، اللہ سے بھی مانگے محنت بھی کرے، یہ ہے طریقہ۔ یا اللہ میرے بس میں یہی تھا میں نے کر لیا، میرے بس میں یہی تھا یا اللہ میں نے کر لیا۔ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، توکل اسی کو کہتے ہیں۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ محنت انسان کام پورا کرے، پھر نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ یا اللہ بس میں میرے یہ تھا، اب آگے ساری آپ کی مرضی، میرے جو بس میں تھا میں نے کر ڈالا، یا اللہ بس آپ فرمائیے۔ اللہم ھذا الدعاء اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ، یا اللہ یہ میری دعائیں ہیں، آپ کے اوپر ہے کہ آپ قبول فرما لیں،
وَهَذَا الْجُهْدُ، اور یہ میری کوششیں ہیں، وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، بھروسہ آپ کے اوپر ہے، کوشش پوری کر لی اور نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، یہ ہے بات۔ اس لیے دعا کا اہتمام بہت کریں، اپنے بچوں کو کہیں، اپنے گھر والوں کو کہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وظائف کے چکر میں بہت پڑے رہتے ہیں، اور جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کون کون سے وظیفے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے وظیفے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے غلط ہیں، لیکن دیکھیے وظیفوں کی بھی دو قسمیں، عملیات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، جیسے معوذتین کے بارے میں آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بڑی عجیب دعائیں ہیں، بڑی عجیب صورتیں ہیں، جنات سے بچانے کے لیے اور انسان کے شر سے بچانے کے لیے۔ ایک ہوتے جنات، شیاطین، جو انسان کو ستاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں انسان جو شیطانوں کو ہی چلے چماٹے ہوتے ہیں۔ سڑکوں پہ ہم پھر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی لوٹ کر لے گیا، کوئی نے ستا دیا، کسی نے تنگ کر دیا، کسی نے ویسی تکلیف پہنچا دی، یہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ان دونوں قسموں سے بچانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی، کبھی اس کی تشریح پڑھ لیجیے گا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ انسان کپڑے اور غذا سے زیادہ محتاج ان دو صورتوں کا، جتنی ضرورت انسان کو کپڑوں کی اور غذا کی نہیں ہے، اس سے زیادہ ضرورت انسان کو اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے سے پہلے عمل فرماتے تھے کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر کر کے یوں پورے ہاتھ سے جہاں جہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے ہاتھ جاتے تھے وہ عمل کرتے تھے، دم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت الکرسی آتی ہے کہ کہیں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے اوپر حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لو۔ سورہ یاسین آتی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے احادیث میں۔ ایک وہ وظیفے ہوتے ہیں جو بزرگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اپنے تجربات ہیں کہ بھئی یہ چیز اتنی مرتبہ پڑھ لو تو فلانا کام ہو جائے گا، وہ تجربات ہوتے ہیں۔ کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ کا نام ہے اور اللہ رب العزت کا نام ہے، قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، وہ انسان پڑھتا ہے پڑھ لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ والی جب کوئی انسان دعا پڑھتا ہے، واللہ خیر الحافظا وهو ارحم الراحمین، صبح شام 7 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی زمین پر رہنے والی چیزوں کے شر سے بچاتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان اگر 3 مرتبہ ان دعا کو پڑھتا ہے صبح شام، اب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارض و سما کے تمام چیزوں کے شر سے اس کو بچاتے ہیں۔ یہ مسنون اعمال ہے، لیکن کچھ اعمال، کچھ وظائف بزرگوں کے اپنے ہوتے ہیں، وہ بزرگ بتا بھی دیتے یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ ہوتا ہے تجربہ، کوئی غلط نہیں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، حضرت نے فرمایا کہ کوئی بڑے سے بڑا وظیفہ اتنا کارآمد نہیں ہوتا جتنی دعائیں کارآمد ہوتی ہیں۔ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا۔ ہمارے ہاں لوگ دعائیں نہیں کم مانگنے لگ گئے، دعاؤں کا اہتمام کم ہو گیا، خود نہیں مانگتے۔ رمضان میں جب ختم قرآن ہوگا تو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے کہیں گے آپ آگے دعا کرا دو، ٹھیک ہے کرا دی اس نے، لیکن اپنے دعائیں کہاں گئی؟ وہ اللہ تو آپ کا بھی اللہ ہے، وہ اللہ تو تمام مخلوقات کا اللہ ہے، وہ رب تو سب کا ہے۔ آپ کو دعا کے لیے کسی ڈرائیور کی کیا ضرورت؟ مانگو، اپنی زبان میں مانگو، اپنے الفاظ میں مانگو، سیدھے سادے الفاظ میں مانگو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سنتا ہے۔ تو وظائف سے زیادہ چیزیں کیا ہیں؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعائیں جو ہیں عبادات کا مغز ہے۔
ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو، اللہ فرماتے ہیں۔ ہم دعا ہی نہیں مانگتے، اس لیے دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بہت اہتمام۔ نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، بس یہ کہ انسان ایسی حالت میں نہ ہو جو کہ برہنہ حالت ہو، ایسی حالت میں انسان نہ ہو، باتھ روم میں نہ ہو، بیت الخلاء میں نہ ہو، یہ جو ایسی حالتیں ہیں، باقی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اپنی دعاؤں کا نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ اس کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا شرط ہے، نہ اس کے لیے مصلی پہ بیٹھنا شرط ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھنا شرط ہے، کچھ بھی نہیں، مانگو، بیٹھے بیٹھے مانگو، چلتے پھرتے مانگو۔ صبح کو آپ کام پہ جا رہے ہیں، راستے میں جتنا وقت گزر رہا ہے جانے آنے میں دعائیں مانگتے چلے۔ اور ان سب کی جامع ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ مناجات مقبول کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی، قرآن اور حدیث کی تمام مسنون دعائیں اس کے اندر شامل ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں آتی، آپ ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، ہر روز کی ایک منزل ہے، ہفتہ اتوار پیر، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں، 4-5 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، ساری دعائیں ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی دعا آ جاتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، اور ہم بہترین اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے بہت ستایا، عمر بہت تھی، چنانچہ مثال میں پیش کیا جاتا ہے عمر نوح 900 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام، 900 سال سے زیادہ۔ تو لوگوں نے بات نہیں مانتے تھے، ستاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، رب لا تذر علی الکافرین من الارض، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ بسنے کے لیے کسی کافر کو زندہ مت چھوڑیے گا۔ یہ دعا مانگی تھی جب بہت لوگوں نے ستایا۔ سورہ قمر میں آتا ہے کہ نبی کریم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا منقول ہے کہ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما دیجیے۔ یہ اس وقت مانگی تھی جبکہ اپنی قوم کی مسلسل نافرمانیاں حضرت نوح علیہ السلام پر ہو رہی۔ آگے ترجمہ، آگے آیت یہ ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا تھا، پانی کی لہریں آئیں، اس پانی کی لہروں نے نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو غرق کر دیا تھا، اور وہی لوگ زندہ بچے تھے پوری دنیا میں جو لوگ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے۔ جانوروں کے بھی ایک ایک جوڑے لے لیے تھے تاکہ ان کی نسل خراب نہ ہو، نسل باقی رہ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، تو نسلیں، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پوری نسل جو تھی حضرت آدم علیہ السلام سے جو چلی حضرت نوح علیہ السلام تک جو نسل پہنچی وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی تھی طوفان نوح میں۔ صرف وہی باقی بچے تھے جو کشتی کے اندر تھے۔ 6 مہینے تک یہ پانی کا عذاب چلا، اور کشتی جو ہے بالکل پہاڑ کی مانند تھی، بس وہ چل رہی تھی، اور جبل جودی کے اوپر جا کر ٹھہر گئی 6 مہینے کے بعد۔ اسی نے پھر بیت اللہ کا طواف بھی کیا اسی حالت میں۔ تو ان کے 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ ایک بیٹے کا نام تھا سام، سین الف میم، سام۔ ان سے فارس اور اہل عرب کی اولادیں چلی،
دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، ہا الف اور میم، ان سے افریقی ممالک کی آبادیاں پھیلی۔ تیسرے بیٹے کا نام تھا یافس، جو یافس تھے ان سے ترک، منگول، یاجوج ماجوج، افریقی ممالک، یہ اس طرف کے افریقی ممالک نہیں بلکہ ترک علاقے جو ہے نا، روم تک کے علاقے، وہ سارے کے سارے ان کی نسل سے پھیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر جو لوگ طوفان سے بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے علاوہ کسی اور سے نسل نوح کو نہیں چلایا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے چلایا، سام، حام اور یافس۔ اب جب یہ طوفان آیا تو اس وقت پوری دنیا تہس نہس ہوئی، انسانی تاریخ جو مرتب ہوئی وہ اب جو باقی ہے وہ طوفان نوح کے بعد سے باقی ہے، طوفان نوح سے پہلے کی کوئی تاریخ باقی نہیں بچی۔ البتہ بعض حضرات مفسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ طوفان نوح میں تو پوری دنیا میں آیا تھا، لیکن نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں بلکہ ان تمام چیزوں کی نسل باقی رہی جو اس کشتی میں سوار تھی۔ لیکن اکثر حضرات مفسرین نے اسی پہلی والی بات کو ترجیح دی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو 3 بیٹے تھے ان سے نسل آدم چلی ہے، نسل نوح چلی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سام جو ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سام جو ہے وہ اہل عرب کا باپ ہے، اور حام اہل حبشہ کا باپ ہے، اور یافس اہل روم کا باپ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بعد میں رہنے والی تمام انسانی نسل کو، جتنی انسانی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی، ان تمام لوگوں میں ہم نے یہ بات باقی رہنے دی کہ حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، یعنی وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی سلامتی مانگا کرتے تھے، اور جتنے بعد میں آنے والے لوگ ہوئے ان کی نظر میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معزز اور مکرم بنا دیا تھا کہ وہ سب کے سب قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ تمام وہ مذاہب جو اپنے آپ کو آسمانی کتابوں سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہماری کتاب آسمانی کتاب ہے، وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت، حضرت نوح علیہ السلام کے تقدس کے قائل ہیں۔ نصرانی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی سلامتی کو مانتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، فرماتے نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پابندی کی، اللہ کا پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے دوسروں کو پہنچایا، تو اسی فرمایا کہ انا کذالک، اسی طرح ہم نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو ہم کیا دیتے ہیں؟ بدلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک صبر کرنا، لوگ ہر آدمی عاجز آ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ بھائی چھوڑو بھائی کس چکر میں لگ گیا، یہ 900 سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، تھوڑے سے آدمی ایمان لائے، تھوڑے سے آدمی، اب جب بلائے لیکن اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، جو جس ڈیوٹی پر مامور تھے اس ڈیوٹی پر لگے رہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے کاموں کو نتیجوں سے دیکھتے، دین کے کاموں کو نتیجے سے، اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بس انہوں نے اپنا کام ایمانداری سے پورا کیا، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا، وہ احسان والے لوگ ہیں، اللہ ان کے احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے نوح علیہ السلام۔ ثم اغرقنا الآخرین، فرمایا کہ پھر ہم نے بقیہ لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، کسی کو ہم نے باقی نہیں چھوڑا۔ 2 باتیں پتہ چلی کہ اللہ تعالی کا حکم جو انسان مانتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے،
چاہے وقتی طور پر وہ آدمی کم اپنے آپ کو محسوس کرے، چاہے وقتی طور پر اس کو کمی ہو، لیکن کامیاب وہ انسان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے۔ اور کوئی کتنا بڑا دنیاوی اعتبار سے آدمی ہو، کوئی کتنا بڑا دنیاوی اعتبار سے مالدار ہو، اہل ثروت ہو، اہل عہدہ ہو، اہل منصب ہو، لیکن اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، اگر وہ اللہ کا سرکش ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت میں پھر کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس کی کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ثم اغرقنا الآخرین، بعد والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وقتی طور پر تو بڑے بڑے لوگ تھے، وقتی طور پر تو بڑے اہل ثروت تھے، بڑے منصب والے، بڑے عہدے والے لوگ تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے عافیت میں رکھا۔ آج تک نوح علیہ السلام کا نام لوگ لیتے ہیں، آج تک نوح علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر لوگ سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کی نبوت، ان کے تقدس کے قائل ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر گئے اور وہ لوگ اس زمانے کے سرکش، اس زمانے کے رؤساء، اس زمانے کے اہل سلطنت، اہل جبروت، اہل ثروت، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، تو ان کو جانتا بھی نہیں کون تھے۔ یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر وقت اللہ کا حکم انسان پورا کرے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك۔ اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما۔ اللهم إني أسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کو عافیت دارین نصیب فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی احکامات کو سننے کی، ماننے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، احادیث طیبہ کو سننے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سیلاب زدگان کے لیے مدد دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ان کے اوپر سے تمام مسائل کو ختم فرما دے، جتنا ان کا نقصان ہوا سارے نقصان کی تلافی فرما دے۔ یا اللہ پردہ غیب سے ان کے لیے انتظام فرما، ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما۔ پاکستان کے لیے دعا فرمائیں، یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یہاں سے کرپشن کا خاتمہ فرما، ظلم کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا اللہ آپ کے احکامات کی جو ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اس عادت کو ختم فرما، ہمارے اس انداز کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على